الرحمن الرحیم۔ حضرت قطب ربانی
محبوب سبحانی سبحان اللہ سبحان اللہ قندیل نورانی مرشد حقانی سبحان اللہ سبحان حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی سبحان اللہ سبحان حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سبحان آپ دے ماہانہ ختم شریف ختم 11ویں شریف دی تقریب دے وچ اسی حاضری دی سعادت حاصل کر رہے ہیں. سبحان اللہ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چ دعا ہے خدا تعالیٰ حضرت سیدنا غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ دے فیض نال سانو مالا مال فرمائے. خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا. سبحان اللہ سبحان ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. فرشتوں روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے؟ سبحان اللہ سبحان یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا غوث اعظم کا. غوث اعظم محمد کا محبوب ہے. سبحان اللہ غوث اعظم زمانے کا سلطان ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ غوث اعظم کی ہر جا مچی دھوم ہے. سبحان اللہ غوث اعظم کا گھر گھر میں فیضان ہے. سبحان اللہ میں قادری ہوں فضل ہے رب قدیر کا. سبحان اللہ میں قادری ہوں فضل ہے رب قدیر کا. کیونکہ مرید ہوں میں پیروں کے پیر سبحان کا. اللہ سبحان سبحان اللہ اللہ. سبحان اللہ اللہ تعالیٰ دا کنا شکر ہے کہ اللہ پاک نے سانو اس پیر دا مرید بنایا وے جڑا پیر پیراں دا پیر. سبحان اللہ سبحان اللہ بلکہ دوجے سلسلے جڑے نے نقش بندی چشتی سور وردی انہاں سلسلیاں دے وچ بھی فیض جڑا وے او حضرت غوث پاک رحمت سبحان اللہ اللہ علیہ. سبحان اللہ قادری حضرات جڑے نے وہ تے حضرت غوث پاک دے مرید ہے نے, سبحان اللہ سبحان لیکن دوجے سلسلے والے جڑے بزرگ نے وہ بھی ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ حضرت غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ دے مرید نے. سبحان وہ دی وجہ یہ ہے کہ جنی دیر تک حضرت غوث پاک دے قدم دی مہر نہیں لگدی انی دیر تک کوئی ولی نہیں بنتا. سبحان اللہ سبحان اللہ سارے ولیوں کی گردن جھکائی گئی مہر ان کے قدم کی لگائی گئی. چاہے اوتاد ہو چاہے ابدال ہو میرے غوث جلی کا مداح خان. سبحان اللہ سبحان اللہ اس واسطے نال سانو تھوڑا جہا سبق بھی حاصل کرنا چاہیے. سبحان اللہ 11ویں شریف دا ختم شریف صرف ایسی چیز دا نام نہیں کہ آؤ بیٹھو ختم پڑھو کھاؤ پیو تے چلے جاؤ. سبحان اللہ یہ کام تے اسی گھر بھی کر لینے ہیں. کھان پین والا کام اسی ہر روز صبح شام دن راتی اسی اپنے گھر بھی کرتے رہنے ہیں. لیکن اے تبرک ہے یہ تھوڑا جہا تبرک ہے, لیکن یہ تبرک کیوں کیا جاتا ہے؟ یہ شرینی نو یہ مٹھائی نو تبرک کیوں کیا جاتا ہے؟ اس واسطے کیا جاتا ہے کہ یہ جدوں چیز بزرگاں دی طرف منسوب ہو جاتی ہے اس وقت یہ تبرک ہو جاتا. سبحان اللہ تے تبرک دا معنی ہے برکت والی چیز, پاویں تھوڑی ہوے جدوں کھائی دی اس وقت اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتا ہے. عموماً ختم شریف دے اوتے ویکھن چاہے کہ اے ختم شریف دا پانی ہے, حالانکہ ہر گھر چ موجود ہے, لیکن پھر بھی کئی لوکاں دے کئی ساتھیاں دے دلاں وچ تانگ ہوندی ہے کہ ختم شریف دا پانی میں بھی پی لاں میں بھی پی لاں میں بھی پی لاں میں بھی پی لاں, کیونکہ وہ بزرگاں دی طرف منسوب ہو جاندا ہے. تے جڑی چیز بزرگاں وال منسوب ہو جاوے وہ چیز برکت والی ہو جاندی ہے. سبحان اللہ اس واسطے یہ صرف ایسی چیز دا نام نہیں 11ویں شریف دا ختم پڑھ لیا کھا پی لیا تے گھر چلے گئے. یہ گھر وچ بھی اسی کام کرنے ہیں دن راتی صبح شام, لیکن اے محفل وچ بیٹھن دا مقصد اور حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ دے ذکر دی محفل سجان دا مقصد یہ وے کہ اسی اپنے جس پیر دا ذکر خیر کر رہے ہیں اسی اس اپنے پیر دے نقش قدم دے اوتے چلے. سبحان اللہ انی دیر تک محب دی محبت مکمل نہیں ہو سکتی جنی دیر تک وہ اپنے محبوب دے نقش قدم تے نہ چلے. اپنے محبوب دے نقش قدم تے چلے گا تے پھر محبوب محب دی محبت جڑی ہو سچی ہو سکتی اور کامیاب ہو سکتی ہے. اور حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ دا اس سلسلے چ ایک فرمان یاد رکھو اور خود بھی یاد رکھو, یہ تے عمل بھی کرو, اور یہ فرمان غوث پاک رحمت اللہ علیہ دا اپنے دوجے مسلمان بھیناں بھراواں تک پہنچاؤ, انہاں تک جڑے نماز نہیں پڑھتے, جڑے ساڈے بھیناں بھرا نماز نہیں پڑھتے, جڑے ساڈے بچے نماز نہیں پڑھتے, جڑیاں ساڈیاں بچیاں نماز نہیں پڑھدیاں,
ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ, ਭੈਣਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਅਹਬਾਬ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਇਹ ਹਜ਼ਰਤ ਗੌਸ ਪਾਕ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹਾਂ ਤੇ ਕੀ ਬਣ ਗਏ ਹਾਂ, ਕੀ ਸਾਂ ਔਰ ਕੀ ਬਣ ਗਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਨੇ ਕਿ ਖੁੱਲੀਆਂ? ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਗਫਲਤ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਹਾਂ? ਜ਼ਾਹਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਗਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਜਾਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਗਫਲਤ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸੁੱਤੇ, ਉਹ ਜਾਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੇਟੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਦਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਗਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਲ ਮੁਰਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਮੁਰਦਾ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਲ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹਦੀਸ ਪਾਕ ਵਿੱਚ, ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੋਸ਼ਤ ਦਾ ਲੁਥੜਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਰਾ ਜਿਸਮ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ ਸਾਰਾ ਜਿਸਮ ਗਲਤ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਜਿਸਮ ਸਿੱਧਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਡਿੰਗਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਜਿਸਮ ਡਿੰਗਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਜਿਸਮ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਮੁਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਜਿਸਮ ਮੁਰਦਾ ਹੈ। ਸਹਾਬਾ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਟੁਕੜਾ ਹੈ ਗੋਸ਼ਤ ਦਾ? ਹਜ਼ੂਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਅਲਾ ਵਹੀਉਲ ਕਲਬ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਲ ਮੁਰਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਲ ਮੁਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੁਰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਲ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਹਜ਼ਰਤ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਲੇਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ। ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ ਦਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਗਰ ਦਿਲ ਮੁਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਬੰਦਾ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਦਰ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੁਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਲ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਬਰ 'ਚ ਲੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹਜ਼ਰਤ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਲੀ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਮਰਦੇ ਨਾਹੀਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਪਰਦਾ ਪੋਸ਼ੀ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨਾਲ ਖਾਮੋਸ਼ੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ हज़रत गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह दा फरमान याद रखो। आपने इरशाद फरमाया कि बेनमाजी नूं मुसलमानां दे कब्रस्तान दे विच भी दफन नहीं करना चाहिए। ये मेरी तेरी गल नहीं या होर किसी दी गल नहीं, ये ओदी गल है, ये उस पीर दी गल है जिहड़ा पीर पीरां दा वे पीर। ये ओदी गल है जिहदे बारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह दे वालिद मोहतरम नूं ख्वाब विच इरशाद फरमाया सी कि या अबा सालिहिन, ए अबू साले, अल्लाह ताला तेनू एक बच्चा अता फरमाएगा और वो बच्चा जिहड़ा वे वो अल्लाह दा भी महबूब होवेगा ते मेरा भी महबूब होवेगा। ये उस पीर दी गल है, वो पीरां दे पीर दी गल है जिन्हां दे बारे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आप दे वालिद मोहतरम हजरत शेख अबू साले नूं इरशाद फरमाया सी कि ए अबू साले, अल्लाह ताला तेनू एक ऐसा बच्चा अता फरमाएगा वो अल्लाह दा भी महबूब होवेगा ते मेरा भी महबूब होवेगा। कौन फरमा रहे ने? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम। कदों फरमा रहे ने? ख्वाब दे विच। ते किन्नू फरमा रहे ने? हजरत गौस पाक दे वालिद मोहतरम नूं इरशाद फरमा रहे ने। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ख्वाब विच तशरीफ लियाउन कि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिन्ने ख्वाब विच मैनू वेखिया उन्हें मैनू ही वेखिया है। भुलेखा ना, भुलेखे विच ना रवे, गलत फहमी च ना रवे। जिन्ने मैनू ख्वाब विच वेखिया ना उन्होंने तबीरा पुछण दी लोड़ को नहीं, उन्हें मैनू ही वेखिया वे। उहदी वजह यह वे कि शैतान जिहड़ा ना, शैतान ये बड़े बड़े बाबे बन के भी आ सकता है, बीबियां बन के भी आ सकता है, औरतां बन के भी आ सकता है, कुड़ियां बन के भी आ सकता है, लड़कियां बन के भी आ सकता है, बड़े बड़े बादशाह बन के भी आ सकता है, बड़े बड़े बन के आ सकता है, मुतकी परहेजगार भी बन के आ सकता है। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया शैतान मेरी शक्ल इख्तियार नहीं कर सकता, शैतान मेरी शक्ल इख्तियार नहीं कर सकता। इत्थे मैं एक गल जरूर ही करना चाहना वा, जिहड़े लोग कहंदे ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते असी इको जैसे बशर, हजूर साडे वांगर बशर ते असी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम वांगर बशर। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने शैतान मेरी शक्ल इख्तियार नहीं कर सकता। हजूर फरमांदे ने शैतान मेरे जैसा नहीं हो सकता, शैतान मेरे नाल दा नहीं हो सकता, शैतान मेरे वंगर नहीं हो सकता। जदों हजूर फरमांदे ने शैतान मेरे वंगर नहीं हो सकता, यानी शैतान मेरे जिहा नहीं हो सकता, तो फिर अज कोई उठ के दावा करे कि मैं तो नबी को जे हाँ, या नबी साडे वंगर असी नबी वंगर, या नबी साडे वंगर बशर या असी नबी वंगर बशर, तो फिर हदीसे पाक नूं
پڑھے تے سنے تے یہ تو سبق حاصل کرے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شیطان میری شکل اختیار بولو شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا۔ اس واسطے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جن نے خواب وچ میرا دیدار کیتا ہوئے حقیقت وچ اونے میرا دیدار کیتا ہوئے۔ اور دوسری حدیث پاک کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جن نے مینوں خواب وچ ویکھیا او اونی دیر تک نہیں مرے گا جنی دیر تک مینوں جاگدیاں ہویا نہ ویکھ لے۔ یعنی حضور فرماندے نے مرن تو پہلے وہ مینوں حالت بیداری وچ بھی ویکھ لے گا۔ انہیں ایسا خوش نصیب بندہ ہوے جڑا علی اصغر کالونی وچ رہندا ہوے لوئیاں والا وچ رہندا ہوے اونوں خواب وچ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا دیدار ہو جاوے تے پھر تے یقینی گل ہے نا کہ اللہ تعالیٰ دے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام انہوں مرن تو پہلے بھی اپنا دیدار جاگدیاں ہویا کران گے۔ ہن ایک بندہ اوتھے نہیں جا سکتا مدینے شریف نہیں جا سکتا لیکن وہ مرن تو پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایتھے تشریف لیا کہ انہوں اپنا دیدار کرا سکتے ہیں۔ تے جے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لیا سکتے ہیں تے سمجھو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک وقت وچ کئیاں تھاواں تے بھی جا سکتے ہیں۔ اس سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث پاک تو میں حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ دی ایک گل کرن لگا سی۔ آپ فرماندے نے کہ بے نمازی نوں مسلماناں دے قبرستان دے وچ بھی دفن نہیں کرنا چاہیے۔ اگوں تسی حساب لاؤ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بے نماز دی کنی وعید بیان فرمائی ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت دے اوتے عمل کردیاں ہویاں اے بزرگاں نے بے نماز نو کی تصور کیتا ہے۔ یعنی بے نمازی دی اتنی نوست ہے بے نمازی دی اتنی بے برکتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مسلمانوں دے قبرستان تے دفن نہ کرو۔ اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماندے نے کہ بے نماز نو قید کر دیتا جاوے۔ وقت دے حکمران دی ذمہ داری ہے وقت دے حکمران دی بادشاہ دی ذمہ داری ہے کہ او دی رعایا دے وچوں اگر کوئی بے نماز آدمی ہے تے اونوں قید کر دے اونی دیر تک اونوں رہا نہ کرے جنی دیر تک وہ 5 وقت دا نمازی نہیں بن جاندا۔ یہ بزرگاں دا فرمان ہے اور بزرگاں دا جڑا فرمان ہے نا وہ اللہ رسول دے فرمان دے مطابق ہے۔ حضرت غوث پاک دا فرمان اللہ رسول دے فرمان دے مطابق ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دا فرمان حضور اللہ رسول دے فرمان دے مطابق ہے اور اللہ دے پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام دا کی فرمان ہے۔ دیکھو اتنا سخت فرمان ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مومن اور کافر دے درمیان اگر فرق کو چیز کر دیے تو صرف اور صرف 5 وقت دی نماز فرق کر دی۔ کافر اور مومن دے درمیان اگر کوئی چیز فرق کر دیے کہ 5 وقت دی نماز جڑی وہ فرق کر دی۔ اور دوسری حدیث پاک دیکھو حضور علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین رحمت للعالمین ہون دے باوجود حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماندے نے میرا دل کردا ہے میں اپنی تھاں تے کسے نو کھڑیا کراں یعنی مصلی دے اوتے یا منبر دے اوتے کسے نو بٹھاواں اپنی جگہ دے اوتے ڈیوٹی لاواں کسے دی مصلی اوتے کسے نو کھڑا کراں پھر آپ فرماندے نے میرا دل کردا ہے میں صحابہ کرام نو حکم دواں لکڑیاں جمع کرو بالن جمع کرو اور پھر انہاں لوکاں دے گھراں نو جا کے میں اگ لا دواں جڑے لوگ اذان سن کے مسجد وچ نہیں آندے اپنے گھراں وچ رہندے نے نماز پڑھن واسطے نہیں آندے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے پھر میرے دل وچ خیال آ جاندا ہے کہ گھر وچ بیبییاں ہون گیاں گھر وچ بچے ہون گے گھر وچ کھان پین دا سامان ہوے گا اگر میں گھراں نو اگ جا کے دال لا دتی تے بچیاں دا کی قصور ہے وہ کھان پین والے سامان دا کی قصور ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنا ارادہ تبدیل فرما لیندے نے لیکن رحمت للعالمین ہون دے باوجود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بے نمازاں دے اوتے اینے کو سخت ناراض نے اینے کو سخت غضبناک نے کہ آپ دی ناراضگی دا اندازہ نہیں کیتا جا سکتا اندازہ نہیں کیتا جا سکتا۔ اس واسطے یہ گلاں اپنے تک بھی اپنے آپ ہی بھی سنو یاد بھی رکھو اور ساڈے انہاں مسلمان بھیناں بھراواں تک پہنچاؤ جڑے نماز نہیں پڑھتے فجر دی نماز نہیں پڑھتے ظہر دی عصر دی مغرب دی عشاء دی 5 وقت دی نماز نہیں پڑھتے۔ قرآن پاک نے کی فرمایا قرآن پاک نے سورت مدثر دے سپارہ وے 29واں حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے اوتے جڑا کلام پاک نازل ہویا ہے 29 سپارے وچ تے سورت مدثر وچ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماندا ہے قیامت دا دن ہوے گا 2 صفاں لگیاں ہون گیاں ایک جنت وال جا رہی ہوگی ایک جہنم وال جا رہی ہوگی۔ جنتی آدمی جڑے نے جنمیاں نوں پوچھن گے اوے جنمیو تسی جہنم وچ کیوں آئے ہو ما سلککم فی سقر
تسی جہنم وچ کیوں دھکیلے جا رہے ہو؟ تو وہ جہنمی عرض کرن گے اے جنتیو اسی جہنم وچ اس واسطے جا رہے ہاں کہ قالوا لم نک من المصلین، اسی دنیا وچ رہ کے 5 وقت دی نماز نہیں پڑھتے، نماز نہ پڑھن دی وجہ تو اج سانو اللہ تبارک و تعالی نے جہنمیاں دی صف وچ کھڑا کر دیتا ہے اور جہنم وچ اسی جا رہے ہیں نماز نہ پڑھن دی وجہ تو۔ یہ اللہ تعالیٰ دے قرآن دا فرمان ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان بھی تسی سن لیا، حضرت غوث پاک دا بھی فرمان سن لیا، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دا بھی فرمان سن لیا۔ اگوں تسی خود اندازہ کرو کہ ساڈے گھر وچ کنیاں نوستاں اور کنیاں بے برکتیاں پئیاں ہوئیاں نے، اور کنے زوال تے وبال آئے ہوئے نے اور آ رہے نے، کچھ کسی چیز دا گھاٹا نہ ہون دے باوجود اس وقت 2 مہینے چلیاں جگ نہیں سی بلدی ہوندی، اج کہڑی چیز دا گھاٹا ہے؟ اج کسی چیز دا گھاٹا نہیں، سب کچھ ہون دے باوجود انج لگدا پیا جویں پتہ نہیں کنے کو چیز دی تھوڑ ہے، پھر بھی تھوڑا ہی محسوس ہوندیاں نے، پھر بھی کمیاں محسوس ہو رہی نے۔ کیوں ہو رہی نے؟ فریجاں ساڈے گھراں وچ، رزق دی فراوانی ساڈے گھر وچ، پانی ساڈے گھر وچ، ہر دنیا دی ہر نعمت ساڈے گھر وچ موجود ہے، یہ دے باوجود بڑی تھوڑ محسوس ہوندی ہے، بڑی کمی محسوس ہوندی ہے اور بے برکتی ہے، نوست محسوس ہوندی ہے۔ کی وجہ ہے؟ ساڈے گھر وچ نمازی تھوڑے ہوندے نے تے بے نمازی بہتے ہوندے نے۔ یہ ساریاں دیاں ساریاں نوستاں تے بے برکتیاں جڑیاں نے یہ صرف اور صرف بے نمازاں دی وجہ تو ہوندیاں، تے جے سارے گھر دے جی 5 وقت دے نمازی ہون تے اس گھر دے تے اللہ تبارک و تعالیٰ دیاں کنیاں رحمتاں نازل ہون۔ کئی بڑے بڑے امیر لوگ نے، انہاں دے وچ بڑے بڑے انہاں دے گھراں 'چ بے برکتیاں ہوندیاں نے، 20,000 روپیہ تنخواہ ہوے، 30,000 روپیہ تنخواہ ہوے، پھر بھی بڑی بڑی بے برکتی ہے۔ تے جے بندہ جے سارے گھر دے جی 5 وقت دے نمازی ہون تے تنخواہ بھاویں 8,000 روپیہ ہوے، بھاویں 10,000 روپیہ ہوے، لیکن پھر بھی برکت پی جاتی ہے۔ تے برکت جڑی ہوندی ہے نا، وہ جدوں برکت ہو جاوے نا تے پھر تھوڑی چیز جڑی ہے نا وہ تھوڑی محسوس نہیں ہوندی بلکہ وہ بہت ہی محسوس ہوندی ہے، تے جے برکت نہ ہوے تے بہت ہی چیز بھی جڑی ہے تھوڑی محسوس ہوندی ہے۔ گل ساری برکت دی ہے، تبرک ہے نا، جتوں گل شروع ہوئی سی تبرک ہے، تھوڑی چیز ہے لیکن برکت والی چیز ہے۔ اس واسطے بہت ہی چیز ہوے برکت نہ ہوے تے کمی محسوس ہوے گی، چیز تھوڑی ہوے برکت ہوے تے پھر کمی محسوس نہیں ہوے گی بلکہ فراوانی محسوس ہوے گی، وسعت محسوس ہوے گی۔ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ جو آوے، خدا تعالیٰ دی ذات بابرکات سانو او پیراں دے پیر دے نقشے قدم تے چلنے دی توفیق عطا فرمائے، جنہاں پیراں دی پیر دی روح نو اسی اج سال ثواب کرن واسطے 11ویں شریف دا ختم شریف دلا رہے ہیں۔ اس واسطے سانو انہاں بزرگاں دے نقشے قدم دے تے چل کے اپنی عاقبت اور اپنی آخرت سوارنی چاہیے، تے شیطان دے نقشے قدم تے نہیں چلنا چاہیے اور شیطان دے شتونگڑیاں دے نقشے قدم تے بھی نہیں چلنا چاہیے۔ چھڈ را شیطان بے دینے دا، چھڈ را شیطان بے دینے دا، سنگ چھڈ دے نفس کمینے دا، پھڑ را سرکار مدینے دا، پڑھو لا الہ الا اللہ، او لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تے جڑا پیر حضرت غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ دے نقشے قدم دے تے چلدا ہے تے اسے پیر دے بارے، اسے پیر کامل دے بارے کسے نے بڑی سونی گل آکھی ہے کہ پڑھ کلمہ پاک شریعت دا، پڑھ کامل پیر طریقت دا، جڑا دسے راہ حقیقت دا، پڑھو لا الہ اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ چھڈ جھگڑا دنیا فانی دا، نہ مان کر اس جوانی
کی دعوی چیز بیگانے دا پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ مولا یا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ختم شریف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي
یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحبک یا شفیع المذنبین محبوب نو راضی کریا کر ستے ہوئے لیکھ جگایا کر دن رات مدینے والے تے ہر آن درود پہنچایا کر دیاں ضرباں لائی جا جویں من دیار منائی جا اے کم نیازی چنگائے سونے تے درود پہنچائی جا کنجران کا لگیاں ہویاں نے سونے دے سونے نام دیاں اے محفلاں سب تو چنگیاں نے جتھوں واجاں آن سلام دیاں پڑھدا رو درود محمد تے تیرا پارا تارا ہوے گا اس پاک درود دی برکت تھی سونے دا نظارہ ہوے گا اے شہنشاہ مدینہ صلاۃ و سلام زینت عرش معلا صلاۃ و سلام میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا السلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم یا پروردگار عالم تیرے پیارے حبیب نبی پاک صاحب اللہ احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف واللیر کے وسیلہ اللہ سے جو ہم نے ماہانہ محفل ختم 11ویں شریف سجائی ہے، جتنے بھی ہمارے دوست احباب بچے بوڑھے جوان اس محفل 11ویں شریف میں شریک ہوئے، سب کو حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فیض کے ساتھ مالا مال فرما۔ اس محفل پاک میں جو تلاوت قرآن، نعت خوانی اور قرآن و حدیث کی روشنی میں فکری اور اصلاحی باتیں اور حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ارشاد جو بیان کیا گیا، سامعین نے سنا کہ اللہ پاک یہ ختم پاک، یہ صلاۃ و سلام، یہ سارا کلمہ کلام حاضر تعام اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما۔ اس کا ثواب انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، نبی کریم علیہ السلام کے والدین، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین، مجتہدین، بزرگان دین، اولیاء کاملین، سلسلہ عالیہ، قادریہ، نقشبندیہ، چشتیہ، سروردیہ اور اہل مجلس، اہل محلہ، اہل علاقہ، بلکہ حضور علیہ السلام کی امت کے تمام فوت شدگان کی روحوں کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول منظور فرما۔ بالخصوص اس ختم پاک کا ثواب
حضرت قطب ربانی، محبوب سبحانی، قندیل نورانی، مرشد حقانی، شہباز لا مکانی، حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی روح پاک کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول منظور فرما۔ جن دوستوں نے، جن احباب نے اس ختم 11ویں شریف کے اندر حصہ ڈالا، تعاون کیا، یا اللہ پاک سب کو دونوں جہانوں کی برکتوں سے مالا مال فرما۔ حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم فرما۔ یا الہ العالمین، جناب غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ارشادات و فرمودات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جناب غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نقش قدم پر چل کر ہمیں جناب غوث پاک کے ساتھ سچی عقیدت کا اظہار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سب کی جھولیاں اپنے فضل و کرم سے بھرپور فرما، سب کے سینے عشق مصطفیٰ کے نور سے پر نور فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کو قرضے سے آزادی عطا فرما، پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما، مصیبت زدہ کی مصیبتیں دور فرما۔ یا الہ العالمین، ہمیں مرتے دم کلمہ پڑھنا نصیب فرما، مذہب حق اہل سنت و جماعت کا بول بالا فرما، عالم اسلام کا غلبہ اور چرچا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلیہ وصحبہ اجمعین۔